آیت کریمہ نمبر 115۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک ضابطہ قانون ذکر فرمایا۔ جو آدمی اپنی ذاتی غرض، ذاتی خواہشات کے درپے ہو کر اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، ارشاد نہیں مانے، اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت صحابہ کرام کی اتباع نہ کرے، فرمایا یہ بندہ اپنی چاہت، اپنی خواہشات کے پیچھے گیا، ہم اسی خواہشات کے پیچھے اس کو لگائے رکھیں گے، بالآخر جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ذاتی خواہشات، ذاتی غرض کے پیچھے، ذاتی ضد، ذاتی عناد کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی سچی جماعت حضرات صحابہ کرام کی اتباع نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دونوں کی اتباع ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا ومن، اور جو بندہ یشاقق مخالفت کرے گا، الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد اس کے تبین، من بعد ما، بعد اس کے تبین جو واضح ہو چکا ہے، لہو اس کے لیے، الہدی ہدایت، قرآن کی شکل میں ہدایت آ گئی، اب حدیث کی شکل میں ہدایت آ گئی، اب اس کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ نمبر 2، وَيَتَّبِعْ، اور پیروی کرتا ہے، غیر سبیل المؤمنین، سچے مومنوں کے راستے کے علاوہ کی۔ المؤمنین الف لام ہے، اور وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت کے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے، نولیہ، ہم اس کو پھیرتے رہیں گے، پلٹا دیں گے، ما تولا، جدھر وہ پھرا، ونصلہ، اور ہم اس کو داخل کر دیں گے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک واقعہ تفصیل سے آپ کو پچھلے رکوع سے چلتا ہوا سامنے آ رہا تھا کہ بنو عبیرک کے منافق لوگ تھے، کچھ سارے نہیں، وہ آپ نے سنا ہے، ذاتی غرض،
ذاتی مفاد، دنیا کی ہوس کی وجہ سے چوری انہوں نے کر دی، لیکن چوری کرنے کے بعد بجائے اپنی غلطی کی اصلاح کے دوسروں پر کو تہمت لگانا، بہتان لگانا، دوسروں کو پھنسانا، دوسروں پر الزام تراشیاں کرنا انہوں نے شروع کر دی تھی۔ وہ آپ نے سنا، اس کے لیے بھی ایک ضابطہ آیا، فرمایا ایسا طبقہ ڈبل مجرم ہوتا ہے۔ اور پھر اس ضمن میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے خاندان کے چیدہ قسم کے صحابہ کرام، عظمت والے صحابہ کرام، بڑے درجے والے صحابہ کرام کو سفارش کے لیے بھی لایا کہ گویا ہم اپنے جرم میں چھپ جائیں، دوسروں کو مجرم بنا دیں۔ لیکن وہی سے معاملہ صاف ہو گیا۔ وہی سے جب معاملہ صاف ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا تھا مائل ہوئے تھے، لیکن فوراً اللہ نے وہی سے بتایا نبی یہ بات نہیں ہے، یہ لوگ منافق ہیں، چرب اللسان ہیں، اپنی غلطی کو چھپاتے ہوئے دوسروں کو غلط ثابت کر رہے ہیں، اپنی غلطیاں دوسروں پہ تھوپے جا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ نے وہی سے نبی کو بتا دیا، وہی آ گئی، قرآن آ چکا تھا، اور قرآن نے بڑے لمبے انداز میں ذکر کیا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ ان لوگوں نے ایسا کام کیا ہے، برا کام بھی کیا، اپنے اوپر ظلم بھی کیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر آج یہ سچے دل سے توبہ کرے اللہ ان کو معاف کرے گا۔ لیکن بجائے وہ توبہ کرنے کے وہ ڈٹ گئے، اپنی غلطی پر ڈٹ گئے اور دوسروں کو متہم کرنا شروع کرتے رہے، اپنے آپ کو چھپانے لگے، اور بالآخر اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن تمہارے بارے میں یہ کہہ چکا ہے، اب کیا کرتے ہو؟ اور فرما دیا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ جو خود گناہ کرے اور چھوٹا یا بڑا پھر دوسروں پر تھوپے تو یہ ڈبل قسم کا مجرم بن کر آئے گا، بہت بڑے بہتان اور بڑے گناہ کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا، کہ بھائی اپنی غلطی کو چھپاتے ہو، دوسروں پر الزام لگاتے ہو۔ اب اس طبقے نے کیا کیا جو منافق طبقہ تھا، اب ان کو مان لینا چاہیے کہ ہماری حقیقت کھل گئی ہے، توبہ کرو۔ اور قرآن نے کہا اگر آج بھی ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، آج بھی وہ معافی مانگے تو اللہ کو غفور رحیم پائیں گے، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن وہ بجائے معافی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مقابلے میں آ گئے، اور نہ جی آپ بھی ہمیں بہتان تراشی کرتے ہیں، آپ بھی ہمیں غلط ثابت کرتے ہیں، آپ بھی ہمیں یہ کرتے ہیں، آپ بھی ہمیں یہ کرتے ہیں۔ تو طعیمہ بشیر منافق طبقہ بالآخر نبی کی مخالفت کر کے، نبی کی مخالفت اور ضد پہ آ کر باتیں کرتے کرتے مدینہ سے بھاگا، مکہ دفع ہو گیا۔ مکہ میں جا کر اس وقت مکہ والے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بتایا مجھے محمد نے تنگ کر دیا، محمد ایسا 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 ایسا، نبی کی مخالفت شروع کر دی۔ کیوں؟ ذاتی غرض ہے، نبی کی بات نہیں مانتا، قرآن نہیں مانتا، قرآن آ چکا ہے، لیکن ذاتی غرض سے نبی کی مخالفت کرنے لگ گیا، نبی سے ضد کرنے لگ گیا، نبی سے عناد کرنے لگ گیا، یہاں سے بھاگا مکہ کے کافروں سے مل گیا، کافروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، تھا تو شاعر، شاعریت میں نبی کی مذمتیں بیان کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ بالآخر ان کو بعد میں پتہ چلا کہ نہ اس کے بارے میں محمد کا قرآن بھی اتر چکا اور چوری ثابت ہو گئی تھی، اور اس نے یہودیوں کو بھی پھنسانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو بھی پھنسانے کی کوشش کی۔ اب وہاں سے کیا، اللہ اکبر، مکہ کا کافر تھا لیکن کافروں نے بھی اس کو اپنے گھروں سے نکال دیا، جا دفع، ہمارے پاس نہ رہنا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ
بےایمان ہیں، اوپر سے اسلام اندر سے اسلام کے خلاف بکواس کرتے تھے۔ جب تو نے اسلام مانا ہے تو اپنے نبی کی بات مانتا، قرآن مانتا۔ اب اس کو وہاں سے نکلنا پڑا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر گیا۔ قرآن نے عجیب انداز ذکر کیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے گا ذاتی غرض کی وجہ سے، ذاتی اناد کی وجہ سے، اور فرمائے دیا اور من بعد ما تبین لہ الہدی، حالانکہ ہدایت کے واضح آ جانے کے بعد قرآن آ گیا، نبی کا ارشاد آ گیا، یہ ہدایت واضح ہوگی بات، اب بھی مخالفت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور سچے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتا ہے، فرمائے یہ جائے جدھر جاتا نولیہ ما تولیٰ، یہ جدھر جائے گا ہم ادھر اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، نفاق اور زیادہ نفاق، کفر اور زیادہ کفر، بغض اور زیادہ بغض، اس کی بیماری میں بڑھاتے بڑھاتے وَنُصْلِيهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ بالآخر دنیا میں بھی ذلیل ہوا، مکہ کے کافروں نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ ایک عورت کے پاس رو کر رہنے لگا، عورت کو پتہ چلا یہ تو ایسا بےایمان آدمی ہے، اوپر سے اسلام اندر سے مفاد پرست ہے، غرض پرست ہے، دولت پرست ہے اور خواہش پرست ہے۔ عورت نے بھی نکال دیا، نکلو۔ پھر اس کے بعد ایک ویران اس کا گھر تھا، کہتے اس میں تو رہنے دو، لیکن ویرانے کے گھر میں عورت نے اندر سے نکالا، باہر آ کر کہیں گھومتے گھومتے رسوا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، نشان عبرت بنا ہوا تھا، نولیہ ما تولیٰ۔ اللہ نے ایسا ذلیل کر دیا، اس کے منافق بھی اس کو ٹھکانہ نہیں دیتے، کافر بھی ٹھکانہ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول کی جو مخالفت کرے ذاتی غرض کی وجہ سے اور صحابہ کرام کی مخالفت کرے گا، اللہ اس کو بلاخر ایسے ذلیل کرے گا، اپنے بھی اس کو ٹھکانہ نہیں دیں گے، اپنے بھی بیگانے نظر آئیں گے۔ اب وہ عورت کے پھرتے پھرتے گھومتے گھومتے حدیث میں آتا، بیکار گھر کے آگے لیٹ جاتا، کوئی ترس کھاتا تو روٹی دیتا، لوگ روٹی نہیں دیتے، وہ عورت روٹی دے دیتی تھی۔ بالآخر وہاں تھک کرا کر بیٹھا، نڈھال بھوکھا، اوپر سے دیوار گری، اوپر لگی اور وہیں دب کر ہلاک ہو گیا۔ دنیا میں بھی ذلیل اور سیدھا جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نے وہ ضابطہ ذکر کر کے فرمایا، دیکھ لو، ایک واقعہ کے ضمن میں ایک عام ضابطہ بتا دیا، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، جو اس کے سچے صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر چلے گا، فرمایا اس کو ہم ایسی آگے دھکیلتے چلے جائیں گے، بالآخر جہنم وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی شرط اول ہے، نبی کی بات ماننی پڑے گی، اپنی رائے چھوڑ، اپنی عقل چھوڑ، اپنا فہم چھوڑ، خدا کا بندہ اپنی سمجھداری، اللہ کے نبی نے جو فرما دیا اس کا غلام بننا پڑے گا۔ اور اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے؟ دو چیزیں، وہ پہلے بھی آپ کے سامنے پرسوں کے درس میں آ چکی تھیں کہ نبی پر دو طرح کی وحی آتی ہے، ایک وحی ہے جلی، وہی مطلب قرآن کی شکل میں، معنی بھی اللہ کی طرف سے، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اور قیامت تک وہ قرآن پڑھا جائے گا۔ اور ایک وہی غیر مطلوب ہوتی ہے، جو معنی مضمون اللہ کی طرف سے، الفاظ زبان نبوت سے نکلتے ہیں، لیکن وہ وہی غیر جلی اور وہی غیر مطلوب ہے، وہ روزانہ پڑھی نہیں جاتی، عوام اس کو نہیں پڑھتی، اس کو علماء کرام پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا ہے وہ بھی وہی جو مطلب ہے قرآن کی شکل میں پڑھی جائے گی، جو غیر مطلب ہے جو حدیث کی شکل میں ہے، دونوں وہی ہے۔ یہ دو چیزیں نبی پر وحی کی آئیں، ایک قرآن کی شکل میں، ایک حدیث کی شکل میں، فرمایا ان کو ماننا پڑے گا، جو ان کی مخالفت کرے۔ تیسری چیز وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تیسری چیز ایک قرآن ہو گیا، دوسری حدیث ہوگی، تیسری فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ کرام کی سچی جماعت، جو ان تین کے راستے سے ہٹ کر چلے گا خراب ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ اسی لیے علماء کرام نے اس آیت کے تحت بڑا عجیب انداز اختیار کیا ہے کہ شریعت میں قرآن بھی حجت ہے، قرآن سے دلیل قائم کی جائے گی، اس کی اتباع کرنی پڑے گی، اور اسی آیت کی وجہ سے حدیث رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ تیسری چیز صحابہ کرام کے اجماع کو ماننا پڑے گا۔
جہاں صحابہ سارے ایک مسئلے پر متفق ہو گئے ہیں، اب اس سے ہٹ کر کوئی کہے نہیں چونکہ میری سمجھ میں یہ آیا، چونکہ میں یہ سمجھا ہوں، چونکہ یہ ایسے ہے چنانچہ یہ ایسے ہے، فرمایا صحابہ کے آگے چونکہ چنانچہ کر کے ادھر ادھر ہو جائے گا تو فرمایا برباد ہو جائے گا، گمراہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کو اجماع امت کہتے ہیں۔ شریعت میں اجماع امت بھی بندے کے لیے لازم ہے اس کو ماننا، کہ امت کے صحابہ کرام ایک بات کو مان چکے ہیں، تو کیوں نہیں مانتا ہے؟ دین کی وہ اساس ہے صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترتا دیکھا، نبی سے سمجھا ہے، نبی کو نے عمل کر کے ان کو دکھایا، وہ دین کی بنیاد ہے۔ جس بات پہ وہ متفق ہو گئے وہ دین ہوتا ہے، اس سے مخالفت نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو مخالفت کرے گا وہ گمراہ۔ چوتھی چیز پھر ایک قیاس آ جاتی ہے کہ قرآن و حدیث میں غور کر کے نئے آنے والے مسئلے کا استنباط کرنا، وہ مجتہدین کا کام ہوتا ہے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں شریعت میں 4 دلائل چلیں گے، قرآن، حدیث، اجماع امت، صحابہ کرام کا اجماع، اور چوتھی چیز ائمہ کرام کا اجتہاد۔ ہر آدمی کا اجتہاد نہیں چلے گا، جو ائمہ کرام قرآن و حدیث میں غور کر کے اجتہاد کر کے مسئلہ نکالیں گے اس مسئلے کا اعتبار ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ 4 دلیل کی بات کر دیتے ہیں، قرآن میں بات سمجھ آ گئی ماننا ضروری، حدیث کی سمجھ آ گئی حدیث کو ماننا ضروری، یہ اجماع امت کہاں سے آپ لیتے ہیں کہ اس کو ماننا بھی ضروری ہے، کہ صحابہ جس بات پہ متفق ہو گئے، اجماع کر گئے، اس کو ماننا ضروری ہے، یہ کہاں ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے دماغ بہت بڑا امام تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اس نے کہا اچھا اس کی دلیل دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے دماغ میں تھا، لیکن کہتے ہیں ٹھوس دلیل تلاش کرتا ہوں۔ قرآن پڑھنا شروع کیا غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، پڑھتے پڑھتے ساری رات قرآن پڑھتا رہا، غور کے ساتھ، قرآن ختم ہو گیا۔ ایک بات ذہن میں آئی، بس اس کو ذہن میں دوبارہ رکھا، پھر نئے سرے سے قرآن شروع کیا، پھر ایک بات وہی بات ذہن میں آئی، تیسری دفعہ قرآن پڑھا، 3 دن میں 3 قرآن پڑھے۔ ایک مسئلے کی جستجو ان علماء نے کی ہے، اس لیے ان علماء کا اجتہاد مانا جائے گا، ہم جیسوں کا اجتہاد نہیں چلے گا۔ انہوں نے دین کی زندگی پوری اپنی جوانی، اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے، قرآن و حدیث کے غوطوں میں رہتے تھے، یہ ایک ایک مسئلے کا حل قرآن سے لیتے تھے کہ اپنی طرف سے ہم نے نہیں کرنے ہیں یا حدیث سے کرنے ہیں۔ تو اجماع امت کو حجت مانا تھا، کہا جی کیسے مانو گے؟ امام شافعی 3 دفعہ قرآن 3 دن میں پڑھ کر کہنے لگے ایک آیت سمجھ میں آ گئی ہے۔ کسی نے کہا وہ کیا؟ امام شافعی 3ری صدی کے آدمی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی 3ری صدی کے آدمی ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا آیت میرے ذہن میں آئی، یہی ہے کہ قرآن دیکھو کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کی مخالفت کرے، کہ رسول کی بات کو نہ مانے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور ہدایت نبی پر قرآن و حدیث کی شکل میں آئی ہے، تو قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی ہے، دونوں کی اتباع لازم ہو گئی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہا کہ سچے مومنین، الف لام عہد خارجی کا المؤمنین، کہ سچے صحابہ جو نبی کے سچے صحابہ ہیں، ان کے راستے سے ہٹ کر چلنے والا، فرمایا نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ امام شافعی نے کہا یتبع غیر سبیل المؤمنین کی آیت بتاتی ہے صحابہ کے اجماع اور اتفاق کو ماننا ضروری ہے، اور نہیں مانیں گے گمراہی ہے۔ صحابہ جس بات پہ اتفاق کریں گے ماننا پڑے گا، اور صحابہ نے بے شمار مسئلے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حل کروائے ہیں، اور ائمہ مجتہدین نے یہی اصول باندھا ہے، تمام ائمہ نے یہی اصول ان کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں پہلے مسئلے کا حل قرآن سے تلاش کروں گا، وہاں سے نہ ملے میں حدیث سے حل کروں گا، وہاں سے نہیں ملے گا میں صحابہ کرام کی جماعت کے دروازے پہ جاؤں گا، صحابہ مجھے اپنے قول سے بتا دیں، اپنے عمل سے بتا دیں، میں اس کو مان کر چلوں گا کہ اصل قرآن کی اساس یہ لوگ تھے، نبی کو انہوں نے دیکھا، قرآن کو اترتے انہوں نے دیکھا، نبی کو انہوں نے سنا،
اور فرمایا اگر ان سے بھی مجھے مسئلہ حل نہ ہوا پھر میں اجتہاد کے دروازے پہ جاؤں گا، قرآن و حدیث پہ میں غوطہ لگا کر مسئلے کی تہ پہ جا کر اس کی باریک علل نکال کر میں مسئلے کا اجتہادی طور پر حل کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اجتہاد نہیں کروں گا، پہلے قرآن پھر حدیث پھر صحابہ کرام، وہاں سے مسئلہ نہ حل ہوا تو میں چوتھی چیز اجتہاد پہ جاتا ہوں۔ اور یہی بات امام مالک کہتے ہیں، یہی بات امام شافعی نے کہی ہے، یہ اجتہاد سے پہلے 3 درجے صحابہ کرام کی بات کو ماننا پڑے گا، نہیں مانی برباد ہے۔ اور آدمی یہ کہے کہ نا جی میں صحیح سمجھا ہوں صحابہ صحیح سمجھے نہیں تھے، یہ بیچارہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اور اس کی کئی مثالیں ہیں، صحابہ جو سمجھے ہیں اللہ نے چن کر نبی کو وہ صحابہ دیے جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی گہرائی رکھتے تھے، دماغ تھا، عقل تھا، فہم تھا، جن کے سامنے قرآن اترا وہاں تک بعد والے نہیں پہنچ سکتے ہیں، بعد والے اس کے عشیر تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، 10ویں حصوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کی بات کو ماننا، ان کا اجماع جس بات پہ ہو چکا ہے کہتے ہیں لازم۔ امام شافعی سے پوچھا ہے پہلا اجماع بتا دو، فرمایا یہ نبی کے دور میں صحابہ ایک طرف تھے، رسول اللہ ایک طرف، بنو بیرق والے ایک طرف تھے، قرآن اس وقت نازل ہوا، فرمایا صحابہ کی بات نہیں مانی برباد ہو گئے۔ لیکن فرمایا پورے صحابہ کا اجماع بتاؤں پھر؟ امام شافعی فرمانے لگے نبی کی وفات کے بعد سارے صحابہ نے اجماع کیا ابو بکر کی خلافت پر، ابو بکر کو ہر ایک نے مانا، اب جو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہے۔ فرمایا سارے صحابہ مان گئے ہیں، سارے بیعت کر چکے ہیں، سارے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سارے اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، اس کی خلافت مان کر اس کی اتباع میں چل رہے ہیں، تو سب کا اجماع چکا ہے۔ اب اس اجماع کے بعد جو کہا جاتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، وہ یہ یتبع غیر سبیل المؤمنین میں جا رہا ہے، سچے مومنوں کا راستے کے علاوہ جا رہا ہے، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ کہتے ہیں اجماع سارے صحابہ کا، اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں، لیکن صحابہ ایک بات پہ متفق ہو گئے، وہ دین کی اساس اور بنیاد بن جاتا ہے، اس میں دوسری اکا دکا رائے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سچے صحابہ کرام کے طرز کو، قرآن کو، حدیث کو اپنانے کی توفیق نصیب۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننے سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بے دینوں کو دین کی رغبت نصیب فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہر گمراہی والے راستے سے محفوظ و سلامت فرما، سچے راستے کی اتباع نصیب فرما۔ یا الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما، مسلمان فلسطین کے بچوں کی حفاظت کے فیصلے فرما، ان کے احساس سے ان کی ہر چیز کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ بیت المقدس اور قرب و جوار کے علاقوں کی حفاظت فرما دے۔ صہیونی یہودی طاقتوں کو یا اللہ ذلیل و خوار فرما دے، ان کے پشت پناہوں کو ذلیل کر دے۔ یا اللہ ان کے اسلحے کو، ان کی دولت کو ناکارہ فرما دے۔ یا اللہ ان کے غرور اور گھمنڈ کو اب خاک میں ملا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت اور عظمت اور غلبہ اور بول بالا عطا فرما، اسلام کی، اہل اسلام کی حفاظت کے فیصلے فرما، مسلمان کو حقیقی مسلمان بننا نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بننا نصیب فرما، خواہش پرستی سے، غرض پرستی سے، اناد پرستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ قرآن پرست بنا۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام پرستی نصیب فرما دے، نبی کی اتباع نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔